امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن اپنے بیٹا سے فرماتا ہے، جب عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے صاحبزادے کیا دیکھتے ہیں کہ پھٹے پرانے قمیص کو زیب تن کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ کر رو پڑے اور کہنے لگے، میرے بیٹا تم ایسے پرانے کپڑے پہنے ہو۔ جب امیر المؤمنین رونے لگے تو بیٹے نے عرض کیا، ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے لال، میرے بیٹے، آج عید کا دن ہے اور تم عید گاہ جا رہے ہو۔ پڑوس کے لوگ اور دوسرے بچے نئے نئے کپڑے سلائے ہیں اور تم پھٹے پرانے کپڑے میں جا رہے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن قربان جاؤ اس باپ کے بیٹے پر۔ بیٹے نے کیا جواب دیا مسلمانوں؟ بیٹے نے کہا، ابا حضور رونا تو اسے چاہیے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اور جب آپ راضی ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے راضی رہے گا انشاءاللہ۔ قربان جاؤ مسلمان۔ پھر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، اور اس کے متعلق حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ یہ معمول کے خلاف ہے، آپ کبھی آمین نہیں کہتے تھے۔ پھر جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ جب نماز مکمل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، آج کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل نے فرمایا، جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے بخشش نہ کرائی وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب ذرا سوچو مسلمان، رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور ہم اپنی بخشش نہ کرا پائے، وہی عیاشی، وہی گالی گلوچ، وہی بیہودہ باتیں، اسی طرح جھوٹ چغل خوری جس طرح رمضان سے پہلے کرتے تھے رمضان میں بھی کرتے رہے، لیکن اپنی بخشش اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو جبرائیل امین فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری زنا پر قدم رکھا جبرائیل نے فرمایا، جسے کہ ماں باپ ہو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ پھر جبرائیل نے کہا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ اور اسی طرح 3 مرتبہ 3 الفاظ کو دہراتے رہے اور اللہ کے رسول نے آمین کہتا رہا۔ ذرا سوچو مسلمانوں۔ اس لیے اب آئیے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کچھ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ گھر کے دروازہ بند ہے اور امیر المؤمنین زار و قطار رو رہے ہیں۔ عید کا دن ہے اور حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں۔ لوگوں نے فرمایا، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے۔ جس کے روزے، جس کے نماز بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئے ان کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کے روزے اور نماز اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میرے عبادت بارگاہ خداوند میں قبول ہوئی یا رد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، وہ صحابی رسول جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جسے جنت کی بشارت دے دی، جسے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا گیا، وہ صحابی رسول اس طرح سے رو رہے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہمارا دھیان کدھر ہے؟ پورے رمضان کھانے پکانے میں، کپڑے خریدنے میں لگا دیے، اور جب عید کا بھی دن آتا ہے تو ہم کپڑے ہی اوڑھنے پہننے میں لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں خدا کے واسطے مسلمانوں۔ عید کا دن منانے ایسا نہ ہو کہ یہ وعید کا دن ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔